تاخیر کی حکمرانوں نے تو کیا ثابت ہوگا؟ صرف تاخیر سے فقد ردو بالکفر بما صادر عنہ من الشتم، تاخیر کی تو پتہ چلے گا مرضی حکمرانوں کی بھی آگے گالی نکلے. فقد ردو من الشتم مثلا وهو کفر، تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے. فالراضی بالکفر کافر فہم کافرون، اس وقت بھی انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا رضا اختیار کرے گا گالی پر، فہم کافرون، وہ کافر ہے. یہ شاہ عنایت قادری نے اس وقت اس مسئلے کی وضاحت کی، اور اس انداز میں انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا اس کو کہا کہ یہ فتاوی حسب المفتین کے اندر یوں لکھا ہوا ہے. فتاوی حسب المفتین میں نے تلاش کیا، دریائے سندھ میں نے عبور کیا اس کے پار لائبریری سے، جس وقت اس مجھے کھوج لگایا اس میں ہو بہو وہ الفاظ مجھے مل گئے. یہ فتاوی حسب المفتین قاضی خواجہ عبد المعالی بن خواجہ بخاری 10ویں صدی ہجری کے ہیں. انہوں نے جو لکھا تھا وہ قلمی مخطوط بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے علامہ امام علم الہدا کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا، اور یہ مکمل کی مکمل عبارت ہو بہو اے ٹو زیڈ اس کتاب میں پائی گئی. اور صرف اضافہ اس میں یہ ہے کہ جو شاہ عنایت قادری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دینی فوائد بھی فوت ہو جائیں تو ہوتے رہیں، گستاخ نہیں بچنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ وہ دینی فوائد کیا ہے مثلا جو فوت ہو جائیں، تو کہنے لگے دینی فوائد یہ ہیں کہ اگر اس بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے جس جج نے فیصلہ کیا اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہو، جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ان کے قتل ہونے کا خطرہ ہو، گستاخ کی پارٹی کے ہاتھ لمبے ہیں اور دیندار لوگ قتل ہو جائیں گے، تو حسب المفتین نے کہا سارے قاضی مفتی مرتے ہیں تو مر جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے. دینی فوائد، دینی دنیاوی تو دنیاوی رہ گئے، لوگ بک بک دنیاوی فوائد لیے پھرتے ہیں. دینی فوائد میں اگر جاتے ہیں تو چلے جائیں. آج قاضی مفتی جو کہہ رہے تھے وہ قتل ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر یہ جو انہوں نے حق بیانی کی جان شہادت میں چلی جائے گی ان کی، مگر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا گستاخ کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا. اب اسی چیز کو مزید ہم پیچھے لے کے چلتے جاتے ہیں. میں یہ کلمی نسخہ ہے فتاوی کردری کا، 827 ہجری ان کا تاریخ بساط. فتاوی کردری کے اندر اسی چیز کو پوری طرح اس پر بحث کی گئی، اور یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ وجہ بیان کی. یہ تمہارے سامنے فتاوی کردری کا وہ حصہ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اس میں وہ ارتداد والی ساری بحث ہے کہ توبہ کیسے قبول نہیں ہوتی. کہتے ہیں اللہ اذا صبر رسولہ، اور یاد رکھیں یہ ساری حنفی فقہ، یہ شافعی فقہ نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، یہ چوٹی کے حنفی اپنے اپنے عہد کے امام. کہا اللہ اذا صبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیاء فانه یقتل حدا. کہا مرتد ویسے 3 دن دیے جائیں گے، نہ مانا تو قتل ہوگا ورنہ 3 دن ہیں، لیکن کہا اس مرتد کے لیے 3 دن نہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی، اس کے لیے 3 دن نہیں. فانه یقتل حدا، اسے حد کی بنیاد پہ قتل کیا جائے گا. ولا توبۃ له اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں. سواؤن بادل قدرت او جاء تائبہ، خود پیش ہو جائے آگے حکومت کے سامنے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی، پتا کسی کو نہیں، مجھے پتا میں نے کی ہے تو مجھے معاف کر دو، پھر بھی سر اترے گا. یا مسلمان پکڑ کے لے آئے پھر بھی سر اترے گا. یہ ساری وضاحت غایت الحواشی شاہ عنایت قادری صاحب نے بھی لکھی ہے. یہ ساری وضاحت حسب المفتین میں بھی ہے. جو فتویٰ کردری جو فقہ حنفی لوگ تقاضا کرتے ہیں تو وہ فقہ حنفی میں پیش کر رہا ہوں. اس کو بیان کر کے وجہ بیان کی، فرمایا لا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین، جس طرح باقی آدمیوں کے حق توبہ سے معاف نہیں ہوتے تو یہ بھی آدمی کا حق ہے نا، سب سے بڑے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو توبہ سے معاف نہیں ہوگا. مثال اس طرح کہ حد قذف معاف نہیں ہوتی تو یہ حق بھی معاف نہیں ہوگا، اس پر باقاعدہ اس کو سزا دی جائے گی. اب یہ تینوں کتابیں اس انداز کو بیان کرتے ہوئے چونکہ قریب ہیں چند فٹوں پر شاہ عنایت قادری، ان کی روح آج صدیوں بعد بھی اس پہ نازہ ہوگی کہ میں نے جو سوغات پکائی تھی ایوان اقبال والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اب بک بک کرتے ہیں لوگ امام ابو حنیفہ، تم کیا جانو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.
دن رات ان کے خلاف بکواس کرنے والوں، اب ان کا سہارا لے کے اور کوئی غداری کرنا چاہتے ہو تو میرے امام کے ذمہ یہ بات مت لگاؤ۔ کیا ہے مذہب؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ شاہ عنایت قادری نے کہا سنو، ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم ابی حنیفہ، کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واجب القتل ہے، 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اب پہلے نمبر پر یہی صدیق اکبر کا مذہب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ اس کے اندر بھی ہے، فتاوی کردری میں بھی لکھا ہے ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم۔ امام اعظم کے لفظ سے بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، وہ فقہاء میں امام اعظم ہے، ہاں یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ یہ حسب المفتین، اس میں بھی ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم ابی حنیفہ، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ گستاخ کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں چونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مجمع الانہر ہے، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 677 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کبھی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ حَدٌّ وَاجَبَ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، حد واجب ہوگی، توبہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ یہ بھی مجمع الانہر فقہ حنفی کے امام ہیں، جن سب کے میں حوالے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام عبداللہ بن محمد المعروف بداماد آفندی 1078 ہجری ان کا وصال ہے، انہوں نے اس چیز کو اس طرح تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے یہ رمز الحقائق امامینی انہوں نے اسی کو پیش کیا، یہ ابن حمام فتح القدیر انہوں نے اس موقع کو، اس موقف کو پیش کیا، اور باقاعدہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس کو دلیل بنایا، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، واجب القتل ہے، توبہ قبول نہیں اور کبھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسے ہی درر الحکام فی شرح غرر الاحکام، ملا خسرو 885 ہجری وصال ہے، انہوں نے بھی اسی حکم کو لکھا۔ امام بدر الدین عینی 855 ہجری وصال ہے، رمز الحقائق میں اسی کو لکھا۔ فتاوی خیریہ 1081 ہجری وصال ہے، انہوں نے بھی اسی مذہب کو لکھا۔ ذخیرۃ العقبہ اخی یوسف 905 ہجری میں وصال ہے، انہوں نے بھی اسی کو لکھا۔ تنویر الابصار اور اس کے اندر امام شمس الدین تمرتاشی جن کا 1004 ہجری میں وصال ہے، انہوں نے بھی اسی کو لکھا۔ در مختار اس کے اندر بھی علاء الدین حسکفی نے اسی چیز کو لکھا، اور سب نے اس بات کو واضح کیا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے یہاں تک کہ پورا اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو نسیم الریاض کے اندر جو اس کی تفصیلات موجود ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں اس امر کی وضاحت جو فقہ کی کتابوں کے اندر ان امور پر کی گئی ہے، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے نصوص کی روشنی میں بیان کیا گیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے امام ابو العباس احمد بن محمد ناطفی جن کا تاریخ وصال 446 ہجری ہے، 446 ہجری، فقہ حنفی کے اپنے عہد میں بہت بڑے امام تھے، اور انہوں نے اجناس ناطفی کتاب لکھی ہے۔ اجناس ناطفی میں ان صدیوں میں بھی انہوں نے کہا فقہ حنفی یہ ہے کہ جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس کے لیے کسی طرح کی معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور لوگ اس کو نوٹ کریں، نسیم الریاض اس کے اندر امام خفاجی نے واضح کیا کہ یہ جو فتویٰ ہے اسے عام نہ سمجھا جائے، فقہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح قول بھی یہی ہے، اس سے ان کو اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ شاہ عنایت قادری نے کہا وَصَلَ عَلَيْنَا مِنَ الرَّوَایَاتِ الْمُعْتَبَرَاتِ، جو معتبر روایات سے ہم تک فقہ حنفی پہنچی ہے اس کا یہی فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو اختتام تک لے جاتا ہوں۔ بہت سی باتیں بھی کرنے والی باقی تھیں، لیکن جو امت کا دھارا جس کو ہمارے جج صاحبان نے بیان کیا، اور ہر دور کا جو عروج رہا ہے مسلمانوں کا، اس کے لحاظ سے بھی اور مکمل طور پر فقہ کے تمام فیصلوں کے لحاظ سے بھی البدایہ والنہایہ، اور اس کے علاوہ درر کامنہ امام ابن حجر کی اختصار سے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے قائد
وہ اپنے ذرعی خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور ہماری جو اس کے بعد ڈیوٹی ہے اس کے لحاظ سے بھی چند اعلانات میں نے کرنے ہیں۔ یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء کی 11ویں جلد ہے۔ اس جلد میں ایک جسٹس کا ذکر ہے، بڑا عظیم جسٹس جن کا نام محمد بن ابی المنظور انصاری ہے، قیروان کے قاضی تھے، بڑے محدث تھے۔ ان کے سامنے ایک یہودی کو پیش کیا گیا جس نے توہین رسالت کا جرم کیا تھا۔ دنیا حیران ہے، کیا انداز تھا جس وقت ان کے سامنے وہ مجرم پیش کیا گیا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، تو قاضی صاحب نے دھکا دے کے مجرم کو منہ کے بل گرایا عدالت میں۔ عدالت کے اندر سیج اعلام النبلاء 337 ہجری ان کا وصال ہے، ان قاضی صاحب کا۔ عدالت کے اندر احضر الیہ یہودی قد شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی پیش کیا گیا جس نے گالی دی تھی، فباتہ، اپنے منہ کے بل گرایا، فضربہ، مکوں سے مارا، الی ان مات، یہاں تک کہ مر گیا۔ کیوں؟ فرمایا حکومت کی نیت خراب ہو چکی تھی بچانے کی، میں نے مکوں سے ہی کام پورا کر دیا ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء۔ اس وقت بھی عشق کی گرمی اور پھر عدالت اور فیصلے، یہ سارا معاملہ ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد البدایہ والنہایہ میں جو اس کی تفصیلات ذکر ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ ابن کثیر کی کتاب ہے جس میں 581 ہجری کے واقعات لکھے ہیں۔ 581 میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو آخری سانس تک انگریزوں سے لڑوں گا۔ اسی دوران برنس ارنات نے بغاوت کر دی اور مسلمان تاجر گزر رہے تھے تو اس نے تاجروں سے مال لوٹ لیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور شہید کرتے وقت اس نے بک بک کی، کہنے لگے این محمدکم ادعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ این محمدکم، کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ ان کو۔ یہ جملہ آج بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں، این محمدکم ینصرکم، کہاں ہے، ادعوہ، پکارو ان کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ کافر نے تانا دیا۔ ایوبی چارپائی پہ تھے، بخار اتر گیا، کہا چلو، مرض جو ہی ٹلتا گیا، وہ طویل بیماری کے بعد اس وقت اٹھے اور 583 ہجری رخ کیا برنس ارنات کا، اور یہ وصیت نصیحت کی بات، سپاہیوں کو اسے تم نے نہیں مارنا، پکڑ کے لانا۔ اب پکڑ کے جب صاحب نے سلطان کے پیش کیا گیا تو اگرچہ جرم اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے تاجر شہید کیے تھے، جرم اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے مال لوٹا، رٹ حکومت کی چیلنج کی ہے، سارے جرم تھے، اور سلطان کے نزدیک سرفرست جرم کیا تھا؟ جس وقت اس کو پکڑ کے لایا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑے ہوئے تلوار لے کے، کہا نام انا انوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے نبی علیہ السلام کو بلایا تھا، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مجھے ڈیوٹی میری لگائی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اب اس کے بعد تلوار ماری اور سر اتارا، سر اتار کے بادشاہوں کو بھیجا، کہا ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلتہ، غلط فہمی میں نہ رہنا، میں نے اس لیے مارا ہے کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، حالانکہ اس نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور پتہ بھی چلا کہ توہین کہاں سے سمجھی جاتی ہے۔ اس نے کوئی گالی دوسری نہیں دی تھی، اس نے کہا کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدد کوئی ان کو پکارو۔ سلطان نے سے گالی سمجھا کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی انسلٹ کی ہے ان لفظوں میں کہ وہ وصال ہو گیا تو اب آئیں گے نہیں، اور بلاؤ ان کو۔ سر اتار کے بادشاہوں کو بھیجا اور فرمایا جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے، عشق سلامت ایسے ہی اس کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ ساری صدیاں ہیں، بات لمبی ہے، اپنی بات کس بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ حضرت ممتاز قادری زیدہ شرفہ کو غازی علم الدین ایوارڈ دیا جائے گا، اور تجدید عہد کے لیے انشاءاللہ 15 جنوری بروز ہفتہ ہم غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر اجتماعی حاضری دے کے حضرت غازی ممتاز حسین صاحب کی طرف سے وہاں پر تجدید عہد اور چادر چڑھانے کا رسالے ثواب کا اہتمام کریں گے۔ اور ڈنمارک میں جس غازی نے واصل جہنم کیا گستاخ کو، غازی عامر عبد الرحمن
رحمہ اللہ تعالیٰ 13 جنوری کو جلوس کی شکل میں انشاءاللہ ان کے مزار پر حضرت ممتاز قادری زیدہ شرف کی طرف سے وہاں پہ حاضری دیں گے اور چادر چڑھائیں گے اور تجدید عزم ہوگا، اور انشاءاللہ تفصیلاً اس